الله وجوها لم تزل مثل السحاب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآلہ وصحبہ اجمعین۔ عزیز طلبہ اعزام، جیسا کہ شرح وقایہ کے درس اول پہلے سبق مبادیات میں ضروری مبادیات کا ذکر آ چکا ہے، اس کے علاوہ دو تین چیزیں اور بہت اہم رہ گئی ہے جس کو ہم یہاں پورا کرتے ہیں اور اس کے بعد سبق کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ اس میں پہلی چیز ہے متون معتبرہ۔ متون معتبرہ یعنی وہ متون اور فقہ کی کتابوں کی وہ عبارتیں جن کے مصنفین مسلم الثبوت ہے، فقہا ہے، اور جب بھی مسائل میں اور احکام شریعت میں کتابوں کے اندر اختلاف واقع ہوتا ہے، کوئی عبارت کوئی کتاب میں مسئلے کا حکم کوئی کچھ اور ہوتا ہے، دوسری کتاب میں مسئلے کا حکم کچھ اور ہوتا ہے، تو ایسے اختلاف کی صورت میں رفع اختلاف اور نزع اختلاف کے لیے جن متون کی طرف علماء اور فقہا رجوع کرتے ہیں اور مسئلے کی ایک شکل اور ایک حکم کو متعین کرتے ہیں، انہی متون کو متون معتبرہ کہا جاتا ہے، جو تین قسموں کے ہیں۔ فن فقہ میں چند کتابیں تو ایسی ہے جو کسی متن کی شرح بھی نہیں ہے، جیسے مختصر قدوری ہے، کنز الدقائق ہے۔ بعض کتابیں ایسی ہے جو کسی متن کی شرح ہوتی ہے، جیسے شرح وقایہ اور ہدایہ ہے۔ چنانچہ فقہا کے درمیان تین متون بہت زیادہ معتبر ہے، مشہور ہے۔ اس میں ایک متن قدوری ہے، دوسرے کنز الدقائق کا متن ہے، اور تیسرے متن وقایہ ہے۔ ان کو متون ثلاثہ کہا جاتا ہے۔ متاخرین نے انہی پر اعتماد کیا ہے، لیکن بعض حضرات نے درایا کا، اور بعض حضرات نے مجموع البحرین کا، اور بعض حضرات نے مختار کا بھی اضافہ کیا ہے۔ اس طرح متون معتبرہ کی تعداد کل 4 ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ چلتے چلتے ہم ماتن صاحب وقایہ اور شارح صاحب شرح وقایہ کا مختصر نام اور ان کا تعارف بھی سنتے چلے، تاکہ مصنف کتاب سے ہمیں ایک نسبت پیدا ہو اور ان کی اہمیت کا اندازہ ہو، اور ان کا تعارف ہونا ضروری ہے۔ جیسا کہ بتایا گیا تھا درس اول میں کہ شرح وقایہ متن اور شرح دونوں کا مجموعہ ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ وقایہ اور شرح وقایہ کے دو مصنف جہاں ایک دوسرے کے ایک شاگرد ہے اور ایک استاد ہے، وہیں پر دونوں کے درمیان قرابتی نسبت اور نسبی نسبت بھی ہے کہ وقایہ متن کے مصنف صاحب وقایہ وہ دادا جان ہیں، اور شارح وقایہ جنہوں نے وقایہ کی شرح لکھی ہے وہ انہی کے پوتے ہیں۔ چنانچہ شارح وقایہ کا نام عبید اللہ ہے۔ عبید اللہ پورا نام عبید اللہ ابن مسعود۔ ان کے دادا جان جنہوں نے متن وقایہ کو تصنیف کیا اور تالیف کیا ہے وہ تاج الشریعہ محمود ہے، اور شارح وقایہ کے پردادا کا نام صدر الشریعہ الاکبر احمد بن جمال الدین عبید اللہ بن ابراہیم بن عبد الملک بن عمیر بن عبدالعزیز بن محمد بن جعفر بن خلف بن ہارون بن محمد بن محبوب بن ولید بن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی انصاری محبوبی۔ یہ ہم تھوڑا اس میں فرق کر کے وضاحت کر کے بتاتے ہیں کہ عبید اللہ ابن مسعود یہ شارح وقایہ کا نام ہے، اور تاج الشریعہ محمود یہ ماتن صاحب وقایہ کا نام ہے، اور ان کے پردادا یعنی شارح وقایہ کے پردادا صدر الشریعہ الاکبر کے نام سے مشہور ہوئے ہیں۔ گویا کہ شارح وقایہ عبید اللہ کا لقب اور ان کے پردادا احمد بن جمال الدین محبوبی کا لقب ایک ہے، یعنی صدر الشریعہ۔ فرق یہ ہے کہ وقایہ کے شارح صدر الشریعہ الاصغر کے نام سے مشہور ہے، اور دوسرے یعنی ان کے پردادا صدر الشریعہ الاکبر کے نام سے مشہور ہے۔ اب اس میں سمجھنے کی بات یہ بھی ہے کہ اس میں آیا ہے عبادی اور محبوبی،
یعنی شارح وقایہ کو عبید اللہ ابن مسعود ابن تاج الشریعہ محمود بن صدر الشریعہ عبادی محبوبی کہا جاتا ہے۔ دو نسبتیں ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، محبوبی اور عبادی، محبوبی اور عبادی۔ تو محبوبی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے اجداد میں محبوب نام کے ایک بہت ہی بڑے بزرگ گزرے ہیں، جن کی طرف نسبت کرتے ہوئے انہیں محبوبی کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ ان کا سلسلہ نسب صحابی رسول حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا کر کے ملتا ہے، ان کی طرف صحابی رسول کی طرف نسبت کرتے ہوئے انہیں عبادی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ماتن اور شارح کا مختصر تعارف تھا اور ان کی آپس کی نسبتوں کا بیان تھا۔ اب اس کے بعد ہم باقاعدہ شرح وقایہ کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة علی رسولہ محمد وآلہ اجمعین الطیبین الطاہرین وبعد فيقول العبد المتوسل إلى الله تعالى بأقوى الذريعة عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة سعد جده وأنجح جده۔ خطبہ کتاب میں حمد و صلات کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ یعنی شارح وقایہ یوں فرما رہے ہیں کہ مضبوط تر ذریعے کے ساتھ وسیلہ پکڑنے والا بندہ عبید اللہ ابن مسعود اور ابن تاج الشریعہ، یعنی خود اپنے متعلق فرما رہے ہیں، وہ یہ کہتا ہے حمد و صلات کے بعد کہ جن کی سعاد جدہ، ان کے دادا نیک بخت ہو، وانجح جدہ، اور ان کی کوشش میں، اور وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو، یعنی دادا جان کے متعلق دعائیہ جملہ کہ وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو جائے۔ شارح وقایہ نے ان کے لیے دعا پیش کی ہے۔ شارح وقایہ اب یوں آگے اپنی بات کہتے ہیں جو ان کا مقولہ ہے، اصل ان کی جو بات ہے، ھذا حل المواضع المغلقة من وقایة الروایة فی مسائل الہدایة التي ألفها جدی و استاذی مولانا الاعظم استاذ علماء العالم برہان الشریعة والحق والدین محمود بن صدر الشریعة جزاہ اللہ عنی وعن جمیع المسلمین خیر الجزاء لأجل حفظی، والمولى المؤلف لما ألفها سبقا وكنت أجري في ميدان حفظه طلقا حتى اتفق إتمام تأليفه مع إتمام حفظه انتشر بعض النسخ في الأطراف۔ اس مقدمۃ الکتاب کے اندر شارح وقایہ، شارح علام جو ہے، وہ کتاب شرح متن کو کس طرح ان کے دادا جان نے تالیف کیا، کس کے لیے تالیف کیا اور کس انداز اور طریقے پر تالیف کیا، اس کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ شارح وقایہ عبید اللہ ابن مسعود رحمۃ اللہ علیہ نے اس متن وقایہ کی شرح کس طریقے پر لکھی اور کس بات کا اس میں اہتمام انہوں نے کیا ہے، اور آگے چل کر انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ شرح وقایہ کو میں نے کیوں تالیف کیا، اس کا سبب تالیف کیا بنا اور میرا انداز تالیف کیا تھا۔ یہ دو چار باتیں ہم مقدمۃ الکتاب میں سمجھیں گے۔ اس سے پہلے ہم ذرا یہ سمجھیں کہ یہاں انہوں نے کہا بِأَقْوَى الذَّرِيعَةِ، الذریعہ کہہ کر مصنف کتاب نے اپنے خطبے میں سجع کا لحاظ کیا ہے اور تف بندی کا لحاظ کیا ہے، کیونکہ آگے ایک لفظ آ رہا ہے، ہم وزن لفظ آ رہا ہے الشریعہ، جو کہ اسی پر دال ہے، تو الذریعہ اور الشریعہ اس طرح سے جو ہے سجع کا انہوں نے لحاظ کرتے ہوئے لفظ ذریعہ کا استعمال کیا ہے، اور ذریعہ کا معنی آتا ہے وسیلہ۔ اب یہ وسیلہ جس کا خطبہ کتاب میں انہوں نے ذکر کیا ہے، یہ وسیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں اور کلام پاک بھی ہو سکتا ہے، اور صلاۃ علی الرسول بھی ذریعہ بن سکتا ہے، اور اخیری علوم شریعت پر مشتمل جو فقہ، علوم شرعیہ جو فقہ یا اصول فقہ پر، فقہ اور اصول فقہ پر مشتمل ہے، وہ بھی جو ہے یہ ذریعہ سے اور وسیلے سے مراد ہو سکتا ہے۔ لیکن آخر الذکر
یعنی علوم شرعیہ جو کہ فقہ اور اصول فقہ پر مشتمل ہے، اس کو اس وسیلے سے اور ذریعہ سے اس وسیلے کو مراد لینا یہاں پر زیادہ قرین قیاس ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تصنیف خود فقہ پر جو ہے فقہ کی ہے، فقہ پر ہے، اور تصنیف فقہ کے فن فقہ میں کی گئی ہے۔ ٹھیک اس کے بعد جو ہے ھذا حل المواضع، سوال یہ ہے کہ ھذا کا مشار الیہ کیا ہے؟ تو جاننا چاہیے کہ ھذا کا یہاں مشار الیہ وقایہ کی شرح ہے، یعنی شرح وقایہ ہے۔ اب اس میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اول یہ کہ شارح رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے وقایہ کی شرح لکھ دی، بعد میں دیباچہ لکھا، مقدمہ لکھا اور فرمایا کہ ھذا حل المواضع۔ اس صورت میں اس دیباچہ اور مقدمے کو الحاقیہ کہا جائے گا علم کی زبان میں اور اصطلاحی زبان میں۔ دوسری صورت اس میں یہ ہو سکتی ہے کہ شارح وقایہ نے وقایہ کی شرح میں جو کچھ لکھنے کا ارادہ کیا تھا اس کو ذہن میں پہلے مستحضر کر لیا، اس کے بعد انہوں نے کہا ھذا حل المواضع۔ تو اس صورت میں اگر یہ دوسری صورت لی جاتی ہے تو اس صورت میں دیباچہ کو ابتدائیہ کہا جائے گا۔ بہرحال دونوں صورتیں ممکن ہیں اور ہر صورت میں ھذا کا مشار الیہ شرح وقایہ ہی ہے۔ آگے ایک لفظ آ رہا ہے اس میں برہان الشریعہ۔ برہان جس کے معنی دلیل اور حجت کے ہوتے ہیں، یعنی کسی مدعا کو جس دلیل سے مدلل کیا جاتا ہے اس دلیل کو برہان کہا جاتا ہے۔ یہ مؤلف وقایہ کا لقب ہے جن کا نام محمود بن صدر الشریعہ ہے، اور صدر الشریعہ کا نام احمد بن عبید اللہ ہے۔ آگے کہا انہوں نے کہ متن وقایہ کی تالیف کی جو شکل اور کیفیت بیان کی ہے وہ یہ بیان فرمائیے کہ الفہا جدی و استاذی، میرے دادا میرے استاد جو اس وقت کے علماء کے بڑے استاد تھے، جو برہان الشریعت بھی ہے، برہان حق بھی ہے اور دین کی برہان بھی ہے، انہوں نے اس کتاب کو یعنی متن وقایہ کو میرے لیے انہوں نے اس کو لکھا۔ جب میرے لیے لکھا تو انہوں نے اس بات کا لحاظ کیا کہ سبق در سبق کی مقدار انہوں نے متن کو لکھا تاکہ میرے لیے اس کا یاد کرنا اور اس کا حفظ کرنا آسان ہو جائے۔ چنانچہ یہی سلسلہ چلتا رہا، اور جب متن وقایہ کی تالیف مکمل ہو گئی تو میرا اس کو حفظ کرنا بھی مکمل ہو گیا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے نسخے مختلف علاقوں میں، اطراف عالم میں اور اکناف عالم میں پھیل گئے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی مصنف کوئی کتاب تالیف کرتا ہے تو تالیف کرنے کے بعد اس میں نظر ثانی اور نظر ثالث کر کے جو کچھ حذف و اضافے کی ضرورت محسوس کرتا ہے وہ اس میں کر دیتا ہے۔ چنانچہ شارح وقایہ کہتے ہیں کہ حذف و اضافے کے بعد اور تغیرات اور تبدیلی کے بعد متن وقایہ کی جو عبارت مستحکم قرار پائی، مقرر کر دی گئی اور فیصلہ جس عبارت پر متعین کر دیا گیا، میں نے اپنی شرح کے اندر اسی عبارت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس کو بنیاد بنا کر کے میں نے جو ہے یہ شرح لکھی ہے جو حذف و اضافے کے بعد جو عبارت متعین ہو چکی تھی۔ اس کے بعد جو ہے والعبد الضعیف لما شاہد فی اکثر الناس کسلا عن حفظ الوقایہ، یہاں سے کسر نفسی کے طور پر شارح وقایہ اپنے آپ کو عبد ضعیف کہتے ہوئے یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ لوگوں میں متن وقایہ کو یاد کرنے کے سلسلے میں بھی سستی پیدا ہوئی تو میں نے اس سے اور اختصار کر کے ایک مختصر رسالہ مرتب کیا لوگوں کی آسانی اور سہولت سے یاد کرنے کے لیے، جس کا نام نقایہ ہے۔ شارح کہتے ہیں کہ فَأَفْتَحُ فِي هَذَا الشَّرْحِ مُغْلَقَاتِهِ أَيْضًا، انشاءاللہ تعالی میں اس شرح کے اندر یعنی شرح وقایہ میں اس مختصر الوقایہ جس کا نام نقایہ ہے اس کے مغلقات، اس کے پیچیدہ مقامات اور قابل حل جو ہے مواقع کو بھی میں حل کروں گا اور اس کی وضاحت پیش کروں گا۔ اب شرح وقایہ اخیر میں جو ہے وجہ تالیف شرح وقایہ بیان فرما رہے ہیں کہ میرے بیٹے جن کا نام بھی ان کے دادا کے نام پر محمود ہے، میرے بیٹے محمود نے مجھ سے اس بات کی درخواست کی کہ میں وقایہ کی ایسی شرح لکھوں
کہ جس سے جو ہے اس کے سارے مغلقات، پیچیدہ مقامات حل ہو جائے اور کوئی اغلاق باقی نہ رہے، کوئی پیچیدگی باقی نہ رہے۔ چنانچہ میں نے بیٹی کی اس آرزو اور تمنا کو بر لانے کے لیے اور اس کی تکمیل کے لیے میں نے اس کام کو اللہ کی توفیق سے شروع کر دیا۔ لیکن قضا و قدر اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، قضا و قدر کا معاملہ بندوں کے حوالے نہیں ہے۔ چنانچہ جو ہے اس مختص شرح وقایع کی تالیف کے دوران ہی اس کی تکمیل سے پہلے میرے بیٹے محمود کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ آخر میں درخواست کرتے ہیں کہ تمام مستفیدین شرح وقایع سے میری یہ درخواست ہے کہ اپنی مقبول دعاؤں میں میرے بیٹے محمود کو یاد کرے، کیونکہ دراصل وہی شرح وقایع کی تالیف اور تصنیف اور اس کے وجود میں آنے کا سبب بنے۔ لیکن ان کی آرزو پورا کرنے میں جو ہے پورا مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، لہٰذا انہیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد کرے۔ بس آخری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا انہو المؤثر للصعاب والفاتح لمغلقات الابواب، اس لیے کہ وہی جو ہے مشکلات کو حل کرنے والا اور پیچیدہ مقامات اور ابواب کو کھولنے والا ہے۔ یہاں پر انہو المؤثر للصعاب، انہو میں ہا ضمیر کے مرجع سے، مرجع اس کا کون ہے؟ تو تھوڑا سا اس میں جو ہے یہ اشکال پیدا ہوگا یا ایک پیچیدگی پیدا ہی ہو رہی ہے کہ چونکہ ابھی محمود، ان کے بیٹے محمود کا تذکرہ ہے اور اس کے بعد انہو المؤثر، تو بظاہر عبارت سے ایسا لگ رہا ہے کہ ہا ضمیر کا مرجع ان کے بیٹے محمود ہے، لیکن یہ بالکل غلط ہے، اس لیے کہ مؤثر صعاب یعنی مشکلات کا حل کرنا اور مغلق ابواب کو کھولنا، اور یہ سارے کام تو اللہ تعالیٰ کے ہیں، یہ اللہ کی قدرت میں ہے۔ بندے مشکل کشا نہیں ہو سکتے ہیں اور مشکلات حل نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے انہو میں ہا ضمیر کا مرجع ہم سیاق کے کو سمجھتے ہوئے سیاق کے پیش نظر اس کا مرجع اللہ ہی کو قرار دیتے ہیں اور اس کا مرجع اللہ ہی ہے، اس لیے کہ بعض مراجع ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے، اس لیے کہ بعض چند الفاظ ایسے ہیں جن کا صراحتاً ذکر کیے بغیر بھی سیاق کلام سے ان کا مرجع ہونا خود بخود سمجھ میں آ جاتا ہے۔ من جملہ ان الفاظ کے اللہ ہے، رسول ہے، بیوی ہے، محبوبہ ہے وغیرہ، ان کے لیے جو ہے یہ صرف عربی میں، یہ عربی الفاظ ہی میں نہیں ایسا ہوتا ہے بلکہ دوسری زبانوں میں بھی اس طرح کا استعمال پایا جاتا ہے۔ جیسے اردو میں ایک شاعر کہتا ہے کچھ تو فیشن کا تصدق، کچھ کرم حجام کا، رفتہ رفتہ میری صورت ان کی صورت ہو گئی، یعنی کسی شاعر نے اپنی داڑھی اور مونچھیں فیشن کے طور پر کٹا لی تھی اور البتہ ناک کے برابر مکھی کی صورت میں تھوڑی سی مونچھ رکھ لی تھی۔ ایک دفعہ حجامت بناتے وقت تو حجام نے اس مکھی کو بھی اڑا دیا، تو انہوں نے مذکورہ شعر کہا کہ کچھ تو فیشن کا تصدق، کچھ کرم حجام کا، رفتہ رفتہ میری صورت ان کی صورت ہو گئی۔ گویا اس شعر میں شاعر نے ان کی صورت کہہ کر اپنی محبوبہ یا اپنی بیوی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ چنانچہ اسی طرح انہو المؤثر للصعاب میں ہا ضمیر کا مرجع اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس لیے کہ اللہ ہی ساری مشکلات کو حل کرنے والے اور ساری پیچیدگیوں کو دور کرنے والے ہیں۔ اس لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس وبا اور جو ہے مہاماری کے اس عالم میں اور ماحول میں اللہ تعالیٰ ساری مشکلات کو امت کی حل فرمائیں، اور ہم سب کے لیے جو ہے درس و تدریس اور واعظ و بیان اور دیگر امور خیر کے سلسلے کو اللہ پھر سے جاری و ساری فرمائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔